بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 خوش قسمت ترین بہادر مسلمانوں کا واقعہ جو پہلے ڈاکو تھے۔ حسن بصری کے زمانے میں اہل بغداد 7 چوروں کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ خلیفہ وقت نے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ان پر قابو نہ پا سکا۔ اسی زمانے میں ایک دن حسن بصری اندھیرے میں مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے 7 آدمیوں کو دیکھا۔ ان میں سے 6 نے تو تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ 7واں آدمی راستے کے درمیان میں اپنے پاؤں کو پکڑے بیٹھا تھا۔ حسن بصری نے فرمایا، تم لوگ اسلحہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ زمین پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے ابو سعید، میں فلاں چور ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ خلیفہ وقت اور بصرہ کے لوگوں کو ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آج پورے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر وہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ ہم ایک دکان پر نقب زنی کے لیے نکلے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو میرا پاؤں ایک جلتے ہوئے انگارے پر آ گیا جس سے میرا پاؤں جل گیا، لیکن میں نے اپنے پاؤں سے زیادہ اپنے دل میں جلن محسوس کی اور میں نے سوچا کہ میں یہاں دنیا کی حقیر سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ اے ابو سعید، میں آپ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آج سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور میں آئندہ وہ کام نہیں کروں گا جو میں اب تک کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک چوری چکاری کی برائی میں تمہارے ساتھ شریک تھا، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں، تمہاری مرضی، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ تو اب تک اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ہمارا سردار تھا، اب اللہ تعالی کی فرما برداری کے معاملے میں بھی تو ہمارا سردار بن جا۔ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ان برائیوں میں نہیں پڑیں گے جن میں اب تک مبتلا تھے۔ ان کے سردار نے کہا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر مجھے بصرہ کی جامع مسجد لے چلو تاکہ ہم امیر بصرہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے امیر شہر، میں فلاں چور ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ آپ لوگ 10 سال سے ہماری تلاش میں تھے مگر آپ کو کامیابی نہیں ملی۔ اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی مرضی، ہمارے ہاتھ کاٹیں، ہمیں کوڑے لگائیں، سولی پر چڑھائیں، قید رکھیں یا اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس کے ساتھی یہ سن کر راضی ہو گئے اور سارے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ نماز کے بعد ان کے سردار نے کھڑے ہو کر وہی اعلان کیا جس کا اس نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا تھا۔ امیر شہر یہ اعلان سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ تعالی، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جاؤ، میں نے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سردار نے یہ سن کر کہا کہ اے امیر شہر، ہماری کچھ مدد کیجیے تاکہ ہم ترسوس پہنچ کر جہاد کر سکیں۔ امیر شہر نے ان میں سے ہر ایک کو گھوڑا، مکمل اسلحہ اور 50-50 دینار دیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہ ساتوں ترسوس پہنچ کر 2 مہینے تک وہاں رہے۔
اس دوران خبر آ گئی کہ روم کے عیسائیوں نے مملکت اسلامیہ پر حملے کے لیے لشکر بھیج دیا ہے۔ اس لشکر میں 2 بڑی صلیبیں ہیں اور ہر صلیب کے ساتھ 10,000 جنگجو ہیں، اور یہ لشکر ترسوس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی دفاع کے لیے اپنے امیر کی رہبری میں روانہ ہوا، اور یہ سارے حضرات لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو یہ ساتوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور چوری کرتے تھے، اس وقت ہم کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے عمل جہاد میں ہم لوگوں کے سہارے لڑیں گے؟ حالانکہ ہمارے نیچے بہترین گھوڑے ہیں، ہمارے پاس خطرناک اسلحہ ہے اور ہماری نیتیں بھی خالص اللہ کے لیے ہیں۔ چلو ہم لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہم ساتوں مشرکین پر یکبارگی حملہ کر دیں گے۔ فتح یا شہادت میں سے ایک تو ہمارا مقدر ضرور بنے گی۔ یہ طے کر کے وہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو